ہونا بلا تاخیر میں خطاب واسطے دعوت دینا محترم المقام مقرر ذیشان حضرت مولانا پروفیسر محمد سیف اللہ طیب صاحب خطیب اعظم کوٹ رادھا کشن وہ تواڈے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرماندے نے۔ محترم سیف اللہ طیب صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حمد و ثنا اس مالک کے لیے، اس خالق کے لیے، اس رب العالمین کے لیے جس نے رمضان مبارک کے 24 روزے خیر و عافیت کے ساتھ اپنے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان مبارک اپنے اختتام کو ہے اور ہر چیز کا پتہ اس کے اینڈ پہ لگتا ہے۔ جس کا اینڈ اچھا ہو اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ آپ بچہ سکول داخل کرواتے ہیں، پریپ میں داخل ہوتا ہے، اول میں، دوم میں، سوم میں۔ 10 سال کے بعد جب بچہ میٹرک میں جاتا ہے اور اس کے 10 سالہ تعلیم کا رزلٹ اس کے صرف 3 گھنٹے پیپر کے دوران پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ طالب علم MBBS میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ لے لے، داخلہ تو مل جاتا ہے، پتہ اس کے رزلٹ پہ لگتا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ کوئی بچہ انجینئر بن جائے، کسی بڑی انجینئرنگ کی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے، پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ ڈگری لے کے گھر آتا ہے کہ اس نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا۔ آپ سیاست کو لے لیجئے، ووٹ پڑتے ہیں اور صبح سے شام تک سیاستدانوں کا آپس میں دنگل اور جیتنے کی امید لگی رہتی ہے۔ رزلٹ آخری ووٹ پہ پتہ چلتا ہے کون جیتا کون ہارا۔ عام میں طالب علم بیٹھے ہیں، کھیل کے میدان میں اسٹوڈنٹ لوگ، طالب علم لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، آخری گیند تک پتہ نہیں چلتا کہ گیم کس طرف جا رہی ہے۔ جب آخری گیند پھینکی جاتی ہے پتہ چلتا ہے جیت کس کے مقدر میں ہے۔ اسی طرح انسان جو بھی عمل کرتا ہے، نیکیوں کے اعمال کرے، عبادت کرے، رب کو راضی کرے۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان نیک ہوتا ہے، جنت کے صرف ایک بالشت فاصلہ رہ جاتا ہے، کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان برے اعمال کرتا ہے اور اعمال کرتے کرتے برے جہنم کے کنارے کے عین قریب پہنچتا ہے،
رب تعالیٰ اس سے کوئی ایسا عمل کرواتا ہے، ایسے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ مولا کو پسند آ جاتے ہیں، اس کا ماتھا رکھنا رب کے گھر پہ اور الفاظ کہہ دینا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، رب کو اتنے پسند آ جاتے ہیں، اس کی ساری سابقہ زندگی جو جہنم والی تھی رب جنت والی بنا دیتے۔ پتہ چلا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے، اس کا اینڈ کیسا ہے؟ آپ نے ساری مثالیں سماعت کر لی۔ رمضان مبارک میں بھی جب آخری عشرہ آتا ہے، آپ سب نے سنا ہے علماء سے، واعظین سے، خطباء سے، امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ ہوتا تو آپ کی کیفیت بدل جاتی۔ جب رمضان اینڈ پہ جانے پہ ہوتا، جس طرح اینڈ آتا حضور کا انداز بدل جاتا، آپ کی عبادت کا شوق بڑھ جاتا، آپ کے مجلس کے اندر اور مسجد کے اندر وقت بڑھ جاتا، مسجد کے ساتھ اعتکاف کے ساتھ جڑ جاتے، گھر کو چھوڑ دیتے، شدہ میزارہ تہمت کس لیتے۔ پہلے زندگی میں قرآن مجید رمضان مبارک میں ایک بار دور کرتے، لیکن جب آخری عشرہ آتا جبریل علیہ السلام کو ڈبل سناتے۔ پتہ اینڈ پہ چلتا ہے، پہلا روزہ تھا، مسجد بھری تھی، مسجد فل تھی، پتہ اینڈ پہ چلتا ہے کہ آخری عشرے میں کتنے طالب علم، کتنے لوگ، کتنی صفیں بھر گئی۔ انما الاعمال بالخواتیم۔ تو آؤ آج کے اس درس میں اور آپ زندگی کے اختتام کے بارے میں اپنے حسن خاتمہ کی فکر کریں۔ سب کو فکر کرنی چاہیے کہ اللہ میرا تیرا خاتمہ اچھا کر دے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر اچھی دے دے، اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت بہتر کر دے، ہماری زندگی کا خاتمہ اچھا کر دے۔ یہ خاتمہ اچھا ہونا کیوں ضروری ہے؟ یوسف علیہ السلام رب کے نبی ہیں، سورہ یوسف اس کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ان کے والد بھی رب کے نبی ہیں، ان کے دادا بھی رب کے نبی ہیں، ان کے پردادا بھی رب کے نبی ہیں، چوتھی پیڑھی تک نبیوں کی لڑی ہے۔ دعا کتنی پیاری ہے، فاطر السماوات والارض، آسمانوں کے پیدا کرنے والے، زمینوں کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، آخرت میں بھی میرا والی ہے، میرا دوست ہے۔ توفانی مسلمہ، اللہ جب میں مروں، جب مجھے موت آئے، میرا خاتمہ اچھا ہو جائے، حالت اسلام میں تیری فرما برداری کرتے ہوئے جاؤں، تیری اطاعت کرتے ہوئے جاؤں۔ اللہ جب میری روح پرواز ہو کہ میں فرما برداری کی حالت میں چلا جاؤں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مرنے کے بعد مجھے نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمانا۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ آؤ میں اور آپ سوچیں، لوگ شرابیں پیتے ہوئے مر جاتے ہیں، لوگ گانا گاتے ہوئے مر جاتے ہیں، لوگ نافرمانیاں کرتے کرتے مر جاتے ہیں، گناہ کرتے کرتے موت آ جاتی ہے۔ آپ سب میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ، موبائل پہ دیکھتے ہیں۔ آؤ ہم سب اس بات کی فکر کریں، رمضان مبارک اس کا اینڈ ہونے والا ہے، لیلۃ القدر کی آج 25 کی رات ہے۔ ہم سب اپنی زندگی کے اس اختتام کے بارے میں فکر کریں، اللہ تیرا میرا خاتمہ اچھا کر دے، اور تیرا میرا خاتمہ اچھا ہو تو قبر اللہ اچھی دے دے، اللہ میدان حشر میں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما دے۔ تو آؤ، بڑے اسباب ہیں خاتمہ کیسے اچھا ہوگا، تو میں آپ کے سامنے 6 اسباب رکھوں گا ٹائم کے حساب سے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں تقوی اور اخلاص پیدا کیجئے۔ جس کی زندگی میں تقوی ہو، جس کی زندگی میں اخلاص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کا خاتمہ اچھا کر دیتے ہیں۔ حسن خاتمہ اسے نصیب ہوتا ہے جس کی زندگی تقوی والی ہے، اخلاص والی ہے، جس کا دل اور جس کا ظاہر اور باطن ایک ہے، جس کا اندر والا دل ٹھیک ہے۔ رب ظاہر کو نہیں دیکھتے،
رب انسان کی اندر والا باطن دیکھتے ہیں۔ دنیا کا معیار اور ہے، اللہ کا معیار اور ہے۔ دنیا حسن دیکھتی ہے، دنیا اولاد دیکھتی ہے، دنیا دولت دیکھتی ہے۔ رب تعالیٰ نہ دولت دیکھتے ہیں، نہ حسن دیکھتے ہیں، نہ اولاد دیکھتے ہیں۔ رب تعالیٰ دیکھتے ہیں، انسان کا دل دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم وصورکم، رب تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، رب تمہارے اعمال نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ خلوص جتنا ہوگا اللہ خاتمہ اچھا کریں گے۔ سعد بن معاذ صحابی رسول ہے، چھوٹی عمر ہے، 36 سال کی عمر ہے۔ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور 36 سال کی عمر میں موت آئی۔ اور موت کیسے آئی؟ آپ گھر سے باہر نکلے، جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبریل علیہ السلام نے پیغام دیا، اے میرے محبوب نبی، فتحت ابواب السماء، آج آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبریل کیا ہوا؟ آسمان کے دروازے کیوں کھل گئے؟ حالانکہ آسمان کے دروازے پہلے بھی کھلتے ہیں۔ آسمان کے دروازے ہیں، جنت کے بھی دروازے ہیں، جہنم کے بھی دروازے ہیں، اسی طرح آسمان کے بھی دروازے ہیں۔ جنت کے دروازوں کی تعداد ہے، جہنم کے دروازوں کی تعداد ہے، لیکن آسمان کے دروازوں کی تعداد نہیں ہے۔ جس طرح آسمان کے تارے نہیں گنے جاتے، اسی طرح آسمان کے دروازوں کی تعداد نہیں گنی جاتی، اور آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ نے جبریل سے پوچھا، جبریل آسمان کے دروازے کیوں کھلے؟ فرمایا تمہارا صحابی سعد بن معاذ فوت ہو گیا۔ آسمان سے آج وہ فرشتے نازل ہوئے ہیں جو آج تک زمین پہ نازل نہیں ہوئے۔ فرمایا جلدی چلو، ہم سعد کو غسل دیں، سعد کو غسل دیں، کہیں فرشتے ہم سے پہلے غسل نہ دے لیں۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے، امام لکھتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑے، صحابہ اکرام بھی دوڑے، آپ کی کمری مبارک کندھے سے گر گئی، آپ صحابہ کے جو جوتوں کے تسمے تھے وہ ٹوٹ گئے، جلدی چلے ہم سعد کو غسل دیں، کہیں آسمان کے فرشتے آ کے جس طرح حنظلہ کو غسل دیا تھا کہیں اس کو غسل نہ دے لیں، یہ سعادت ہم حاصل کریں۔ جا کے غسل دیا، صحابہ نے چارپائی اٹھائی۔ اب صحابہ کا منظر دیکھیے، فرماتے واللہ ما حملنا میتن قط اخف من سعد، حضور جتنی ہلکی میت ہم نے سعد کی اٹھائی ہے، زندگی میں کبھی اتنی ہلکی میت ہم نے نہیں اٹھائی۔ آپ نے فرمایا ہلکی کیوں نہ ہو، آسمان سے 70,000 فرشتے سعد کے جنازے کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ ایسی موت، حسن خاتمہ، انما الاعمال بالخواتیم۔ آؤ ایسی زندگی بسر کریں، آؤ اپنے دل کے اندر خلوص پیدا کریں، اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کریں، اپنا ظاہر اور باطن ایک کر لیں۔ ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ صحیح مسلم کے راوی ہیں، امام نووی رحمہ اللہ جو مسلم شریف کے شارح ہیں بیان کرتے ہیں، یہ ابو بکر بن عیاش جو صحیح مسلم کے راوی محدث ہیں، اور جب فوت ہونے لگے ان کا بیٹا پاس بیٹھا ہے، پاس بیٹھا تو رونے لگا، باپ کے بدن پہ ہاتھ رکھ کے زاروں قطار رونے لگا۔ ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ نے فرمایا بیٹا لا تعص اللہ، بیٹا کبھی رب کی نافرمانی نہ کرنا۔ جس کمرے میں میں فوت ہو رہا ہوں، جس کمرے میں میری روح پرواز ہونے والی ہے، جس کمرے میں میں رب کے پاس جانے والا ہوں، میں نے انی ختم تو اربعۃ و عشرۃ ختمہ، میں نے 24,000 مرتبہ رب کا قرآن اس کمرے میں مکمل کیا ہے۔ 24,000 مرتبہ میں نے اسی کمرے میں لا تعص اللہ فی ھذا البیت، بیٹا کبھی اس گھر میں رب کی نافرمانی نہ کرنا۔ میں نے اس گھر میں اس کمرے میں 24,000 مرتبہ رب کا کلام کتاب مکمل کی ہے۔ یہ بات کہی ابو بکر بن عیاش کی روح پرواز کر گئی۔ دوسری بات، بھائیو ہر وقت موت کی فکر کیا کرو، موت کی فکر کیا کرو۔ جب موت کی فکر لگ جائے گی نا تو پھر انسان کبھی گناہ نہیں کرتا۔ موت کی فکر لگ جائے کبھی حرام نہیں کھاتا، پتہ ہو نا میں نے مرنا ہے،
میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی دغا بازی نہیں کرے گا، کبھی کسی عزت کی طرف میلی نگاہ کر کے نہیں تکے گا، پتا ہے کہ میں نے کل رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ربیع بن حراش بڑا موت کو یاد کرتے تھے، کبھی ہنسے نہیں تھے، اتنا موت کو یاد کرتے، مسکرائے نہیں تھے، کبھی کھل کھلا کے ہنسے ہی نہیں تھے۔ ربیع بن حراش رحمہ اللہ 30 صحابہ اکرام سے ملاقات کی ہے، تابعی ہے، 30 صحابہ سے ملاقات ہوئی، فوت ہو گئے۔ اب غسل دینے لگے، جب غسل دیا جا رہا ہے، اب غسل دینے والے ڈر کے باہر آ گئے۔ پوچھا گیا کیوں، غسل کیوں نہیں دیا جا رہا؟ کہا ہم غسل دیتے ہیں اور ربیع بن حراش مسکرا رہے ہیں۔ نحن نتغسل ویتبسم، ہم غسل دیتے ہیں، ربیع بن حراش مسکرا رہے ہیں۔ ان کے بھائی سے پوچھا کیا بات ہے، مسکراتے کیوں ہیں؟ کہا میرا بھائی کبھی زندگی میں ہنسا نہیں تھا، ہم پوچھتے تھے آپ ہنستے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں رب مجھے مرنے کے وقت مجھے جنت میں میرا محل دکھائے گا، پھر ہنسوں گا۔ محسوس ہوتا ہے کہ میرے بھائی کو رب نے جنت میں محل دکھا دیا ہے، اس لیے وہ ہنس رہا ہے۔ بھائیو، موت کی فکر کیا کرو، جب موت کی فکر کرو گے تو پھر اللہ خاتمہ اچھا کر دیں گے، حسن خاتمہ ہو جائے گا۔ انما الاعمال بالخواتیم۔ اگلی بات بھائیو، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیا کریں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوٹی سمجھ کے چھوڑا نہ کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، کبھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑنا کہ یہ نیکی چھوٹی ہے۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگر بھائی کو مسکرا کے ملنا ہو نیکی، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا، کسی بھی نیکی کو ہلکا مت سمجھنا۔ اور یہ امام سبکی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یمن کے اندر ایک نوجوان تھا، یمن کے اندر نوجوان تھا، اور نوجوان قرآن مجید کی تلاوت کوئی کرتا تو قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ ایک دن یہ نوجوان صبح کی نماز پڑھی، ایک بابا جی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے اسے کہا کہ آپ تلاوت مجھے سنائیں۔ نوجوان قرآن کی تلاوت سن رہا ہے اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ سجدہ بھی آ گیا، اور سجدہ تلاوت کیا اور اس کے ساتھ سجدہ بھی نوجوان نے بھی سجدہ کیا۔ کچھ مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ آپ میری طرف توجہ کریں بھئی، وہ آپ انتظامیہ کر لے گی بات اچھے انداز سے، آپ فکر مند نہ ہو، جو ضابطہ ہے وہ انشاءاللہ عمل کریں گے، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ امام سبکی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں وہ نوجوان چھوٹی چھوٹی نیکی، جب بھی کوئی قرآن کی تلاوت کرتا مسجد میں آ کے اس کی قرآن کی تلاوت سنتا، پاس بیٹھ جاتا۔ بابا جی قرآن پڑھ رہے ہیں، نوجوان پاس بیٹھ گیا، تلاوت سنتا رہا، سجدہ آ گیا، بابا جی نے سجدہ کیا، نوجوان نے بھی سجدہ کیا، بابے نے سر اٹھایا لیکن نوجوان نے سر نہیں اٹھایا، بابے نے کمر پہ ہاتھ رکھا، نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ سجدے کی حالت میں رب نے اپنے پاس بلا لیا۔ کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا۔ گھر میں پرانے جوتے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے لیے فیشن پرانا ہو گیا، کسی غریب کو دے دیجئے۔ آپ کے کپڑے جو سردیوں کے آپ اتار چکے ہیں، آپ کے لیے ڈیزائن پرانا ہو گیا، کسی غریب کو دے دیجئے۔ آپ کے سوٹ جو آپ کو پورے نہیں آتے، جس کو آپ اولڈ فیشن سمجھتے، کسی غریب کو دے دیجئے۔ آپ کی بوتل میں پانی ہے، اس کو آپ کسی جانور کے لیے ڈال دیجئے۔ آپ کے گھر میں روٹی کا ٹکڑا ہے،
اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے کر کے چھت پہ پھینک دیجئے، چڑیاں کھا لیں گی۔ آپ کبھی بھی کسی نیکی کو معمولی مت جانیے۔ آپ کی گلی کے آگے روڑا پڑا ہوا اس کو سائیڈ پہ کر دیجئے، یہ نیکی معمولی نیکی نہیں ہے۔ اگر کوئی بات کر رہا ہے اس کی بات کو توجہ سے سنیے، اگر کوئی آپ کو دکھڑا سنانا چاہتا ہے اس کا دکھڑا توجہ سے سنیے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھیے۔ چوتھا کام یہ کیجئے، آپ ہمیشہ دوست اچھے بنائیے۔ اگر چاہتے ہیں نا اللہ تیرا میرا خاتمہ اچھا کر دے، اگر چاہتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالی تیرا میرا خاتمہ بہتر کر دے، ہمیشہ دوست اچھے بنائیے، مجلسیں اچھی بنائیے، اچھی محفلیں ڈھونڈیے۔ جیسی محفل ہوگی، جیسی مجلس ہوگی، ایسے ہی دوست ہوں گے۔ جب آپ بیمار ہو جائیں گے، اچھے دوست ہوں گے تو اچھے ہی پوچھنے کے لیے آئیں گے۔ حافظ بیمار ہو جائے تو پوچھنے کے لیے حافظ ہی آتے ہیں، قاری بیمار ہو جائے تو پوچھنے کے لیے قرائی آتے ہیں، علماء فوت ہو جائیں تو پوچھنے جنازے پہ علماء ہی آتے ہیں، تاجر بیمار ہو جائے تو پوچھنے کے لیے تاجر ہی آتے ہیں، وکیل بیمار ہو جائے تو پوچھنے کے لیے زیادہ تر وکیل ہی آتے ہیں۔ بھائیو ہمیشہ دوست اچھے بنائیے۔ امام زرع بہت بڑے محدث ہیں۔ امام زرع رحمہ اللہ بیمار ہو گئے، اب بستر راحت پہ پڑے ہوئے ہیں، موت و حیات کی کشمکش ہے۔ پوچھنے کے لیے کون آئے؟ محدثین، کیونکہ محدث تھے، حدیث بیان کرنے والے تھے، پوچھنے کے لیے بھی محدث ہی آئے۔ اب آخری سانسیں اب رہ گئی ہیں، سب نے کہا کہ ہم کلمہ پڑھیں۔ امام زرع رحمہ اللہ کی زبان سے کلمہ جاری ہو جائے، لیکن امام زرع رحمہ اللہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، کومے میں ہیں، بے ہوشی کے عالم میں ہیں۔ اب ایک محدث کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلمہ ہو گیا لا الہ الا اللہ۔ آگے محدث نے حدیث نہیں پڑھی، دوسرے نے کہا ٹھہرو میں پڑھتا ہوں، دوسرے نے پڑھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان آخر کلامہ، جس کا آخری جملہ یہ ہو گیا، آگے لا الہ الا اللہ کا جملہ نہیں پڑھا۔ تیسرے محدث نے کہا ٹھہرو میں پڑھتا ہوں، اس نے بھی اونچی آواز میں پڑھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہ جملہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ امام زرع کو ہوش آیا، کہنے لگا ٹھہرو آگے میں پڑھتا ہوں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، امام زرع کی زبان سے نکلا، روح پرواز کر گئی۔ بھائیو ہمیشہ دوست اچھے بناؤ، اچھے دوست بناؤ گے خاتمہ اچھا انشاءاللہ ہوگا، برے دوست بناؤ گے تو خاتمہ اچھے کی امید فضول ہے۔ اچھے دوست ہوں، اچھی محفلیں ہوں تو خاتمہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کے آپ پچھلی رات رب کی بارگاہ میں رویا کریں۔ آپ رات کے پچھلے پہر یہ زندگی کا معمول بنا لیجئے، آپ رب کی بارگاہ میں سر رکھ کے رویا کریں۔ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں، حدیث کے امام ہیں، صبح کی نماز پڑھی، صبح کی نماز پڑھ کے گھر آئے اور ابھی 8-9 بجے دن کا ٹائم ہے۔ امام اوزاعی کے گھر ایک عورت آ گئی، عورت آ کے امام اوزاعی رحمہ اللہ کی بیوی کو کہنے لگی بہن مصلی تو ذرا دورہ کر لیتی، آپ نے دیکھا نہیں مصلی پہ بچے نے پیشاب کر دیا، مصلی ابھی گیلا ہے، آپ مصلی تو اٹھا لیتی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی بیوی کہنے لگی بہن یہ بچے کا پیشاب نہیں ہے، امام اوزاعی رحمہ اللہ یہاں رات کو قیام کرتے ہیں اور سجدے میں سر رکھ کے روتے ہیں، ان کے آنسوؤں کے نشان ہیں، مصلی اسی لیے گیلا ہے، یہ بچے کا پیشاب نہیں، امام اوزاعی کے آنسوؤں کے اتھرو اور ان کے آنسو ہیں، اس وجہ سے مصلی گیلا ہو گیا ہے۔ آپ سوچیں
ذرا آپ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوال کریں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ نے سجدے میں کبھی آنسو گرائے ہیں؟ اتنے روزے گزر چکے ہیں، کتنی لیلۃ القدر کی راتیں گزر چکی ہیں، آپ بتائیں کتنی رب سے آپ نے باتیں کی ہیں، کتنی بار آپ نے ماتھا رب بارگاہ میں رکھ کے آپ نے آنسو بہائے ہوئے ہوں؟ جب تک رونا نہ آئے، جب تک آپ کی آنکھیں ڈبا نہ جائیں، جب تک آپ کی آنکھیں تر نہ ہوں، تو رب تعالیٰ اس وقت تک رحمت نہیں آتی۔ بھائیو، اگر چاہتے ہو خاتمہ اچھا ہو جائے، اگر چاہتے ہو ہمارا خاتمہ بہتر ہو جائے، زندگی میں یہ وتیرہ بنا لو کہ سجدے میں سر رکھ کے رونا سیکھو۔ آپ نے موبائل پہ پیکج لگائے ہیں، آپ بھی باتیں کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، اپنے بچوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے دوستوں سے آپ بھی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، آپ بھی موبائل کے پیکج لگاتے ہیں۔ ذرا سوال کیجئے اپنے آپ سے، کبھی رب سے بھی لمبی باتیں کی ہیں؟ کبھی زندگی میں سجدے میں سر رکھ کے رب کو بھی دکھڑا سنایا ہے آپ نے؟ اگر آپ نے رب کو دکھڑا نہیں سنایا، ابھی تک 24 روزے گزر چکے ہیں، آپ رب کو دکھڑا نہیں سنا سکے تو کب سنائیں گے؟ راتیں بیت گئیں، تہجدیں بیت گئیں، راتیں بیت گئیں۔ جو رب کے در پہ آ جاتا ہے نا، رب تعالیٰ پھر اس کو خالی نہیں موڑتا۔ ایک ویڈیو آپ نے دیکھی تھی مصر میں، امام صاحب جماعت کرا کے مسجد سے باہر نکلے، ابھی مسجد کا دروازہ بند کر رہے ہیں، ایک نشئی آ گیا، نشئی نے آ کے کہا مولوی صاحب مجھے جماعت کرواؤ۔ شاید آپ نے نوجوانوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہو، کہا مجھے جماعت کرواؤ، اس نے کہا جماعت تو میں کروا چکا ہوں، کہا نہیں مجھے جماعت کرواؤ۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا میں آپ جماعت کروا دیتا ہوں۔ با اخلاق مولوی صاحب نے کہا پہلے وضو کیجئے۔ اس نشئی نے جو نشے میں تھا وضو کیا، اچھی طرح طہارت حاصل کی، امام صاحب امام بن گئے، وہ آنے والا سائل وہ مقتدی بن گیا، جماعت کروائی، سجدے میں سر رکھا، امام نے سر اٹھایا، لیکن نشئی ہمیشہ کے لیے رب کے پاس پہنچ چکا تھا۔ کبھی ماتھا رب کے سامنے رکھنا تو سیکھ، کبھی رب کے سامنے ماتھا رکھ کے رب کو منانا تو سیکھ۔ بھائی وہ تو کہتے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں۔ میاں چنو میں ایک مؤذن اذان دے رہا ہے، اذان ہوئی، کلمات ہوئے، جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے کلمات ہوئے، آگے آواز بند ہو گئی، محلے دار دوڑے، پتہ نہیں مؤذن کو کیا ہو گیا، آگے جملہ نہیں کہہ سکے بابا جی، اس کی پیشانی دیوار کے ساتھ لگ گئی، وہاں ہی روح پرواز کر گئی۔ آپ نے یہ بھی ویڈیو دیکھی ہوگی۔ اور جدہ کے ریاض کے ہاسپٹل میں ایک سٹریچر پہ میت جا رہی ہے، بیٹے میت کو لے کے جا رہے ہیں، اور بابا جی سٹریچر پہ آپریشن تھیٹر میں جا رہا ہے، اور بابا جی زبان سے اونچی اونچی اذان کہہ رہا ہے۔ پوچھا گیا ماجرا کیا ہے؟ کہا یہ بابا جی زندگی میں مؤذن ہوتا تھا، مسجد میں اذان کہتا تھا، اب بے ہوشی کے عالم میں بھی اذان کہہ رہا ہے۔ بھائیو، جو آپ کے انگ انگ میں بات رچ جائے گی، جو آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا، آخری عمر میں اللہ آپ کی زبان پہ وہ کلمے جاری کر دے گا۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی روح کے اندر اللہ کے ذکر رچا ہی نہیں، آپ کی روح کے اندر اللہ کی محبت رچی نہیں، تو پھر کیسے بے ساختہ آپ کی زبان سے کلمات نکلیں گے؟ اس وقت نکلیں گے جب آپ کے انگ انگ میں رب کی محبت سما جائے گی، رب کا ذکر سما جائے گا۔ اس لیے اپنا من ٹھیک کر لو، پھر رب آپ کا اور میرا خاتمہ اچھا کر دیں گے۔ میں انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے اور بیان کر دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سچ بولا کرو، سچ بولنے میں یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہوتی ہے، اور سچائی اللہ تبارک و تعالی سچوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔
فرمایا ٹھیک ہے، اسلام قبول کیا۔ ادھر سے جہاد ہوا، تیر چلے، تلواریں چلی، نیزے چلے، رب تعالیٰ نے کامیابی دی، مال غنیمت ملا۔ آپ نے وہی مال غنیمت نکال کے صحابی کے حصے میں دیا، کہا یہ اس صحابی کا مال غنیمت ہے، اس کو دے دو۔ جب اس نے مال غنیمت لیا، کہنے لگا حضور میں اسی لیے مسلمان تو نہیں ہوا تھا کہ دنیا کا مال لے لوں، میں تو اسی لیے آیا تھا کہ یہاں مجھے تیر لگے، یہاں مجھے تیر لگے، میں اپنی جان رب کے حوالے کر دوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو سچ بولتا ہے تو اللہ تیرے سچ کو سچ کر دے گا، اگر تو سچ کہتا ہے رب تیری سچائی کو سچا ثابت کر دے گا۔ اتنا جملہ کہا اور پھر وہی صحابی پھر جنگ میں شامل ہوا، آخر جہاد جاری ہوا، اسی طرح تیر تلوار چلے۔ پھر آپ نے صحابہ اکرام کے جسد اطہر کو اکٹھا کیا، لاشیں اکٹھی کی، کہا اس صحابی کو ڈھونڈو۔ جب اس صحابی کی لاش کو دیکھا گیا جس میں اطہر کو دیکھا گیا، وہاں تیر لگا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ آپ نے کہا کیا یہ وہی نہیں ہے جس نے کہا تھا کہ اللہ مجھے یہاں تیر لگے میں تیرے رستے میں جان قربان کر دوں؟ فرمایا جی ہاں یہ وہی صحابی ہے۔ آپ نے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھائے، کہا اللہ میں اس پہ راضی ہو گیا، تو اس پہ راضی ہو جا۔ اللہ میں اس پہ راضی ہو گیا، تو اس پہ راضی ہو جا۔ رب کی رضا بہت بڑی چیز ہے بزرگوں، ایک تو سچائی اپنائیں، ایک رب کی رضا ڈھونڈیں، ہر کام میں دیکھیں کہ اللہ کیسے راضی ہوگا۔ جب آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ کیسے راضی ہوگا تو پھر آپ قدم پھونک پھونک کے اٹھائیں گے، پھر آپ قدم اٹھاتے وقت غور و فکر کریں گے، آپ بات کرتے وقت سوچیں گے، آپ کسی کا نقصان کرتے وقت سوچیں گے، آپ جملے بولتے وقت سوچیں گے، آپ بیٹے بیٹی کو ڈانٹتے وقت سوچیں گے، آپ مسجد کی طرف آتے وقت سوچیں گے۔ جب یہ سوچو کہ رب میرے قدم قدم پہ راضی ہو جائے۔ میرے استاد داؤد مدنی صاحب مدینہ یونیورسٹی کے فاضل تھے رحمہ اللہ، میرے استاد محترم تھے، بھائی قاری صاحب کے بھی استاد تھے، اور وہ جمعے کی اذان کہا کرتے تھے، اتنی پیاری اذان کہا کرتے تھے، جہاں جہاں ان کی آواز آتی تھی لوگ رک کر ان کی اذان سنا کرتے تھے۔ آج بھی ان کی اذان اگر کوئی نقل طالب علم اتارتا ہے اور ان کی آواز کانوں میں رس گھولتی ہے، اور ان کی آواز اتنی شاندار تھی۔ اور پھر انہوں نے ایک بار یہ واقعہ بیان کیا کہ میں طالب علم تھا، میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے اللہ کے گھر کے دروازے کے ساتھ چمٹ گیا، ملتزم کے ساتھ چمٹا، میں رب کے سامنے دعائیں کر رہا تھا، میں نے جتنی عربی میں دعائیں آتی تھی دعائیں کر لی، لیکن میرے دائیں طرف ایک بابا آ کے چمٹ گیا، اس نے بھی دعا کی، اس کی دعا ایک ہی تھی، اللہم ارضنی، اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا، اللہ بس میں ایک ہی سوال کرتا ہوں تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ میں نے سوچا کہ بابا جی کی دعا ساری دعاؤں سے بھاری ہے، وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہوتی ہے، اللہ کی رضا بہت بڑی ہوتی ہے۔ میری دعائیں ایک طرف، اے بابے کی دعا ایک ہی بہت بڑی ہے کہ اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ بھائیو آؤ ہم سب یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، اللہ یہ بھی خاتمہ اچھا کر دیں گے۔ اور پھر یہ بھی سوچا کرو کہ آپ کوشش کیا کریں کہ اپنا من ٹھیک کرنے کی، جتنا آپ من ٹھیک کریں گے اللہ آپ کی دعائیں بھی زیادہ سنیں گے۔ امام محمد بن منقدر تابعی ہیں، امام محمد بن منقدر تابعی ہیں اور بڑے فقیہ ہیں، اور فقہ کے بھی امام ہیں، تفسیر کے بھی امام ہیں، اور محمد بن منقدر جوان تھے، ابھی جوان ہے، گھر کے اندر 3 افراد ہیں، ان کی ماں رہتی تھی اور بہن رہتی تھی، اور تیسرے محمد بن منقدر رہتے تھے رحمہ اللہ، تینوں گھر میں رہتے تھے۔ رات کے 3 حصے کر دیے تھے، پہلے حصے میں ماں جاگا کرتی اور ماں رب کے سامنے رو رو کے دعا کرتی، پھر بہن جاگا کرتی، پچھلی رات محمد بن منقدر جاگا کرتے، آخر پھر ماں رب کے پاس پہنچ گئی، بہن بھائی رہ گئے، پھر بہن بھائی نے رات کو تقسیم کر دیا،
آدھی رات بہن جاگتی، آدھی رات محمد بن منقدر جاگتے، پھر بہن بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، پھر محمد بن منقدر ساری رات اکیلے جاگتے اور رب کے بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے روتے، اتنا روتے اور آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی، چہرہ بھیگ جاتا، اور اپنے چہرے سے آنسوؤں سے چہرے کو تر کر کے کہتے، اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے جس چہرے پہ آنسو لگ گئے تو جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ اللہ دیکھ میرے چہرے پہ آنسو لگے ہیں، تو میرے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے۔ اتنا روتے۔ وہ محمد بن منقدر بیان فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے سے گزرا، مسجد مدینہ میں قحط تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، مدینہ والوں نے دعا کی، بہت دعا کی، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ مدینہ کے گورنر نے بھی دعا کی اور لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ سیر علام النبلاء میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک سادہ سا آدمی نوجوان ہے، وہ رو رو کے دعا کر رہا ہے، اللہ مدینہ والوں نے بارش مانگی ہے، تیرے نبی کے شہر والوں کو بارش کی ضرورت ہے، اللہ تو رحمت کی بارش ہی نازل کر دے۔ لیکن اچانک ہی رب نے بادل بھیجے، بارش ہو گئی۔ جب بارش ہو گئی یہ نوجوان دیوار کے ساتھ لگ کے زاروں کو تار رونے لگا۔ رویا کیوں؟ اللہ تو نے میری لاج رکھ لی، اللہ تو نے میری دعا سن لی، اللہ تو نے میری درخواست قبول کر لی ہے، اللہ میں اتنا تجھے پسند آ گیا، اتنا تمہیں پسند آ گیا۔ خوشی کے آنسو اتنے آئے، زاروں کو تار رونے لگا۔ او بھائیو دعا کیا کرو، رب ہمیں غم کے آنسو نہ دے، رب ہمیں دے تو خوشی کے آنسو دے، رب خوشی کے آنسو دے۔ اور یہ نوجوان دیوار کے ساتھ لگ کے رونے لگا۔ امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا منظر، میں نے سوچا میں اس سے دوستی کروں گا، نیک بندہ ہے، نیک بندے سے دوستی کرنی چاہیے، اس کی دعا تو رب نے فوراً قبول کر لی۔ صبح کی جماعت ہو گئی اور یہ نوجوان بھی مسجد سے نکلا، میں بھی پیچھے پیچھے نکلا، اور جب اس کے مدینہ کے باہر گیا ایک کٹیا تھی، چھوٹی سی جھونپڑی، اور آگے چمڑے کی چیزیں لٹکی ہوئی تھیں، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے پیشے کے لحاظ سے یہ موچی ہے۔ میں نے سلام بلایا، میرے سلام کا اس نے جواب دیا، جواب دے کے کہتا کیا آپ نے جوتا بنوانا ہے، کوئی کام ہے؟ کہا نہیں مجھے کام نہیں، میں نے آپ سے دوستی کرنی ہے۔ کہا کیا وجہ ہے آپ نے دوستی کرنی ہے؟ کہا آج میں نے تجھے دیکھا کہ آپ نے دعا کی، رب نے رحمت کی بارش بہا دی، اس لیے میری بات کا اس نے جواب نہیں دیا، میری بات کا جواب نہیں دیا، بے روخی برتی۔ اگلی رات پھر میں نے دیکھا وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، مسجد نبوی کے صحن میں کھڑا رو رہا ہے، اور صبح کی اذان ہونے سے پہلے مسجد سے باہر نکل گیا۔ میں نے سوچا عجیب آدمی ہے، اذان کا ٹائم ہوا مسجد سے نکل گیا۔ جب نمازی مسجد میں آئے ان کے ساتھ مل کے جماعت کے ساتھ بھی مل گیا اور پھر باہر نکل گیا۔ کہتا ہے محمد بن منقدر فرماتے ہیں کہ میں پیچھے چلا لیکن مجھے دکھائی نہیں دیا، میں اسی جگہ پہنچا جہاں اس کا گھر تھا، دروازے کے پاس ایک بوڑھی اماں بیٹھی تھی، میں نے اسے سلام کہا، میں نے کہا اماں جی یہاں ایک نوجوان کی جھونپڑی تھی۔ ماں نے کہا بیٹا وہ تو اللہ والا بندہ تھا، وہ جو بھی دعا کرتا تھا اس کی دعا رب فوراً قبول کرتے تھے، لگتا ہے اس کا راز لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، وہ مائنڈ کر لیتا ہے اور وہ محسوس کر لیتا ہے، اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ امام محمد بن منقدر کہتے ہیں میں ساری زندگی اسے ڈھونڈتا رہا، ساری زندگی اسے تلاش کرتا رہا، لیکن وہ نوجوان مجھے نہیں ملا، مجھے نہیں ملا۔ کون لوگ ہیں جن کا اندر والا ٹھیک ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، رب ہماری صورتیں نہیں دیکھتے، رب ہماری اندر کی دنیا دیکھتے۔ بھائیو اگلی بات سن لیجئے، اپنی نیت ٹھیک کر لو۔ جب نیت ٹھیک ہو جائے نا، پنجابی میں کہتے ہیں جن دی نیت ٹھیک ہے ان دے بیڑے ہی پار نے۔ جب نیت ٹھیک ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ بھاگ لگا دیتے ہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، نیت ٹھیک ہو جائے رب بھاگ لگا دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی تھی نا، اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ مجھے موت بھی شہادت کی دے
اور موت بھی مجھے نبی کے شہر میں عطا فرما۔ دو چیزیں مانگی ہے بزرگوں، جوانوں سنیے، رب سے دو چیزیں مانگی، اللہ شہادت بھی دے اور موت بھی نبی کے شہر میں دے۔ دو چیزیں مانگی، نیت خالص تھی، رب نے دو کی بجائے کتنی چیزیں دی؟ رب نے پہلی چیز شہادت دی، اللہ نے دعا قبول کی، نیت خالص تھی، رب نے شہادت دی، اور دوسرا شہادت بھی نبی کے شہر میں دی، اور تیسرا نبی کا مصلی دیا، نبی کا مصلی دیا، چوتھا نبی کی مسجد نبی عطا فرمائی، پانچواں آپ نے فرمایا تھا ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر سے لے کے میرے گھر تک یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اللہ نے وہ جگہ دی جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے، اور چھٹی وہ جگہ دی حالت نماز میں رب نے شہادت عطا فرمائی، اور ساتویں وہ جگہ دی رب نے روضہ رسول میں قبر کی جگہ عطا فرمائی، اور قیامت کے دن آٹھویں رب قیامت کے دن بھی اٹھائیں گے، قبر سے نبی کے ساتھ اٹھیں گے، اور نویں رب جنت میں بھی بھیجیں گے، محمد مصطفیٰ کے ساتھ بھیجیں گے۔ اگر نیت خالص ہو جائے رب بیڑے پار کر دے، بیڑے پار۔ اپنی نیت خالص کر لو، بچوں کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں اپنی نیت خالص کر لو۔ جوانوں کے لیے ایک اور بات کرتا ہوں، بھائیو، کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو جنگل بیابان میں رات کی تاریکی میں چھوڑ کے نہیں آتا۔ کوئی ماں اپنی بچی کو، اپنے بچے کو جنگل بیابان میں جہاں درندے ہوں، جہاں چیرنے پھاڑنے والے جانور ہوں، کوئی بھی اپنے بچے کو اس جنگل میں درندوں کے حوالے نہیں کر کے آتا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میرے بیٹے کی جان عزیز ہے۔ بھائیوں، جوانوں، جن کے بچے ہیں میں ان سے عرض کرتا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے بچے اپنے رہیں، ہمارے بچے رب کے ساتھ جڑے رہیں، رب کے ساتھ اور ان کا حسن خاتمہ کی فکر لگی رہے، تو یہ موبائل کے حوالے سے ذرا نوجوانوں کا خیال کیجیے۔ آج نوجوان سب سے زیادہ اگر ماں باپ سے دور ہو رہے ہیں، اگر رب کے دین سے دور ہٹ رہے ہیں، اگر یہ درندے ہیں اس موبائل کے اندر، نیٹ کے اندر جنگل کے درندوں سے زیادہ خطرناک درندے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے بچوں کا ایمان، ہماری بیٹیوں کا حیا اور ان کا ایمان اور حیا لے رہے ہیں۔ اس لیے میں ان ماں باپ سے عرض کرتا ہوں، اگر چاہتے ہو بچے ہمارے دین پہ قائم رہیں، بچے ہمارے حیا پہ قائم رہیں، تو ان کو ضرورت ہے تو دیجئے۔ جن بچے کی عمر کچی ہو ذرا ان کو بڑا موبائل نیٹ والا نہ دیجئے۔ ہاں، اگر ضرورت ہے، بچہ میچور ہو چکا ہے، ضرورت ہے تو ان کو ان کے نقصانات بھی بتائیے، پھر ان کے موبائل ان کے حوالے کیجئے، اور اس بات کی فکر کیجئے کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو رب سے ڈر جاؤ، ولا تموتن الا وانتم حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق ہے اسی طرح ڈر جاؤ۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری آخری سانسوں تک رب سے ڈرتے رہنا۔ یہ نہ ہو کہ رمضان ختم ہو جائے پھر ہم رب سے ڈرنے والے نہ ہو، اسی طرح ہی نماز کی پابند بن جانا، اسی طرح ہی حرام سے رک جانا، جس طرح آج حلال سے رک جاتے ہو، جس طرح آج حلال سے رک جاتے ہو، رمضان کے بعد حرام کے قریب نہ جانا، جس طرح آج آنکھوں کی حفاظت کرتے ہو، رمضان کے بعد بھی آنکھوں کی حفاظت کرنا، آج زبان پہ کنٹرول کرتے ہو، رمضان گزر جائے پھر بھی زبان پہ کنٹرول کرنا، آج اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہو، رمضان گزر جائے پھر بھی نفس پہ کنٹرول کرنا۔ یہ تربیت ہے، ٹریننگ ہے۔ اس ٹریننگ کو جس طرح آپ اپناتے ہو، آج آپ کو مدینہ کی کھجور بھی کو دے دینا کہ روزے کی حالت میں منہ میں ڈال لو۔ مدینہ کی کھجور بڑی متبرک ہے، مدینہ کی کھجور بڑی قیمتی ہے، آپ وہ کھجور بھی منہ میں نہیں ڈالو گے۔ اگر آپ کو کوئی مکے کا آب زمزم لا کے دے دے، حرم سے آب زمزم، کائنات کا سب سے قیمتی پانی، اگر آب زمزم بھی آپ کو دے دے کہ آپ لبوں سے لگا لیں،
آپ آب زمزم کا پانی بھی اپنے منہ کے ساتھ نہیں لگائیں گے. کیوں؟ میرے رب نے نہیں کہا. آب زمزم کا پانی پینا بھی میرے لیے جائز نہیں. وہ آب زمزم جس کا قطرہ بھی پی لو، جس نیت سے پی لو، اللہ وہ ساری نیت پوری کر دیتا ہے. جس کا قطرہ بھی بڑا قیمتی ہے، اور جس کا قطرہ منو پانی میں ڈال دیا جائے اللہ تاثیر اس کے اندر بھی پیدا کر دے. لیکن روزے کی حالت میں آپ آب زمزم کو بھی منہ سے نہیں لگاتے. آپ اتنا پابند ہیں، نہ مدینے کی کھجور کھاتے ہیں، نہ آب زمزم کا پانی پیتے ہیں. آپ اتنا پابند ہو، جب رمضان گزر جائے پھر حرام سے بھی ایسے بچ جاؤ جیسے آب زمزم سے بچتے ہو، جیسے کھجور سے بچتے ہو. حرام کا لقمہ بھی نہ منہ میں ڈالو، حرام کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ، حرام کی بولی نہ بولو، حرام کے جملے نہ بولو، حرام کی طرف قدم نہ اٹھاؤ. یہ زندگی کا مقصد ہے، اسی رمضان کا مقصد ہے. یہی رمضان آپ کو پیغام دینے کے لیے آیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ایسا تقوی حق کا تقاتے ہی، جیسا ڈرنے کا حق ہے جیسا ڈرنے کا حق ہے. یاد رکھیں میری بات، یاد رکھیں. ہمیشہ کنویں اندر سے خشک ہوتے ہیں. جو کنویں اندر سے ٹھیک ہو وہاں سے چشمے ابلتے رہتے ہیں. جو چشمے اندر سے خشک ہو جائیں وہاں سے پانی نہیں نکلتا. اس لیے جب دل کے اندر سے ہمارے چشمے خشک ہو گئے، جب ہماری دل کی دنیا ہی اجڑ گئی، جب ہمارے دل کے کھانوں میں ایمان ہی ختم ہو گیا، تو پھر سب کچھ برباد ہو گیا. اس لیے کبھی دل کے کھانے، دل کی دنیا، اس کو نہ مرنے دینا. اس کو رب کے ساتھ زندہ رکھنا اور اس کو رب کے ساتھ قائم رکھنا. تو پھر انشاءاللہ تمہاری زندگی ہری رہے گی، تمہارے چشمے بھی چلتے رہیں گے، تمہاری زندگی بھی چلتی رہے گی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم باعد بینا و بین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نکینا من الخطایا کما نکیت الثوب الابیض من الدنس. اللہم کفر عنا سیئاتنا. اللہم کفر عنا سیئاتنا. اللہم کفر عنا سیئاتنا. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وزلع الدین وغلبۃ الرجال. اللہم انا نعوذ بک من المعصم ومن المغرم. اللہم انا نعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر للجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ بخشش والے مہینے میں، بخشش والی راتوں میں ہم تم سے بخشش کے طلبگار ہیں مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے ہاتھ، ہماری جھولیاں، ہمارے دامن تیری بارگاہ میں پھیلا کے اللہ تجھ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ بخشنے والا تو ہے، غفور تو ہے، غفار تو ہے، ستار تو ہے۔ اللہ تو سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ بہت گناہگار ہے، ہم کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم مجرم ہیں، اللہ اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ہم کو معاف فرما دے۔ اللہ تجھ سے بخشش کی خیر طلب کرتے ہیں، اللہ تجھ سے معافی کی خیر مانگتے ہیں، ہم کو معاف فرما دے۔ جان بوجھ کر بیٹھے، اے اللہ بھول کر ہم سے گناہ ہو گئے، اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ برکت والی رات ہماری نصیب میں کر دے، اللہ لیلۃ القدر کی برکتیں ہم کو نصیب کر دے، اللہ لیلۃ القدر کی برکت اور سعادت ہم کو نصیب کر دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اللہ ہمارے گھروں میں، ہماری اولادوں پر، ہماری زندگیوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ ہمیں تیری رحمت کی ضرورت ہے، تیری رحمت کے سوا ہم کسی کام کے نہیں، اے مالک ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ ہمارے روزے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے قبول فرما، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں قبول فرما۔ اللہ ہم تیری شان کے مطابق، تیری روح کے مطابق، تیری تمنا کے مطابق اللہ ہم عبادت نہیں کر سکے، پھر بھی کوشش کی ہے، اللہ ہماری عبادت قبول فرما، ہمارے روزے قبول فرما، ہمارا قیام کرنا قبول فرما، ہمارا تلاوت کرنا قبول فرما۔ اللہ ہمارا سحری افطاری کا انتظام کرنا قبول فرما۔ اللہ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں جو اتنی گرم موسم میں چولہے کے آگے سحری افطاری کا انتظام کرتی رہی، اے مالک ان کا محنت کرنا قبول فرما، اللہ ان کا جاگنا قبول فرما۔ اللہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ بھی تیری رضا کے لیے روزے رکھنے والے، اللہ کمر جھکا کر بزرگ بھی وہ بھی تیری اطاعت میں روزے رکھنے والے، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ ہماری محنتیں قبول فرما لے۔ اللہ اے اللہ تو ہم پہ راضی ہو جا، اللہ تیری رضا کے طلبگار ہے، تیری رضا کے خواہشمند ہے، تو ہم پہ راضی ہو جا۔ اللہ اے اللہ جی ہم تیری آزمائشوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اللہ ہمیں اپنی آزمائشوں سے محفوظ فرما، اپنے امتحانات سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم تیرے امتحانات کے قابل نہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں، اللہ ہم کو اپنے امتحانات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اے مالک کائنات ہم کو ان آنکھوں سے اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ اللہ ایک بار پھر دل کرتا ہے اللہ زندگی میں بار بار اپنے گھر کی حج نصیب فرما، اپنے گھر کی مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما، اللہ اپنے گھر کے طواف کی طاقت عطا فرما، اللہ ان قدموں سے چل کے تیرے گھر کا طواف کرے ایسی ہمت عطا فرما۔ اللہ کے لبوں سے جا کے تیرے حجر اسود کو چومے ایسے مواقع عطا فرما، اللہ ان قدموں سے صفا مروہ کی دوڑ لگا لے، اللہ ایسے موقع عطا فرما دے۔ اللہ روزہ تم میں ریاض الجنت میں سر رکھ کے تیری بارگاہ میں اللہ تجھے منا لیں، اللہ ایسے موقع عطا فرما دے۔ اللہ زندگی میں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ جی ہماری زندگی اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، اللہ ہماری زندگی اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا لے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا لے، اللہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا، اللہ ہمارے بچے تابعدار بنا دینا، اللہ ہمارے بچے دین کے خادم بنا دینا، اللہ
ہماری اولادوں کے نصیب تو جانتا ہے اللہ، مقدر تو جانتا ہے اللہ، ہمارے بچے بچیوں کی نصیب بہتر بنا دینا اللہ، ہمارے بچوں کے نصیب اور مقدر بہتر بنا دینا اللہ، دنیا کی ازمائشوں سے، دنیا کے امتحانات سے، دنیا کی گندگیوں سے بچوں کو محفوظ رکھنا اللہ، حیا والی، ایمان والی، عزت والی زندگی عطا فرمانا اللہ، حیا والی، ایمان والی زندگی عطا فرمانا۔ اے مالک ارض و سما، اے مالک کائنات، جہنم کی آگ سے بڑا ڈر لگتا ہے اللہ، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دینا اللہ۔ جب ہماری روح پرواز ہو اللہ، جنت کے فرشتے جنت کا لباس لے کر آئیں اللہ، ہمارا آخری منظر ایسا ہو اللہ، ہمارا آخری زندگی کا لمحہ ایسا ہو کہ اللہ تو ہم پہ راضی ہو جائے اللہ، تو ہم پہ راضی ہو جائے اللہ، ہمیں قبر اچھی دینا اللہ، ہمیں میدان حشر نبی کا ساتھ دینا اللہ، نبیوں کا ساتھ عطا فرمانا اللہ، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا اللہ، ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرما دینا اللہ، روز قیامت اپنے حسن کا نظارہ نصیب فرما دینا اللہ، روز قیامت اپنے حسن کی جھلک ہم کو بھی عطا فرما دینا۔ اے مالک کائنات، اے مالک ارض و سما، دلوں کے راز تو جانتا ہے، جو بھی نیک خواہش لے کر آیا ہے اللہ، سب کی نیک خواہش جائز خواہش پوری فرما دینا اللہ، صحت والی، سلامتی والی، عزت والی، حیا والی زندگی عطا فرمانا اللہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، برما، مصر، شام کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ، پاکستان تیرے ماننے والوں کا وطن ہے اللہ، اس پاکستان کی حفاظت فرما اللہ، آج لیلۃ القدر کی رات ہے اللہ، ہمارے نصیب میں کر دے اللہ، ہمارے مقدر میں کر دے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہ، تیری بارگاہ میں سر رکھ کے روئیں اللہ، ایسی آنکھیں عطا فرما اللہ، تیرا ذکر کریں ایسی زبان عطا فرما اللہ، تیرے دین کی طرف قدم اٹھے ایسے قدم عطا فرما اللہ، جن بھائی نے اس دین کا انتظام کیا اس پروگرام کا اللہ، اس کی محنت قبول فرما اللہ، جو اس پروگرام میں نوجوان بزرگ اللہ شامل ہوئے ہیں سب کا بیٹھنا قبول فرما یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔